حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ غزہ میں فلسطینیوں نے رمضان کے پہلے دن سیز فائر کے بعد پہلی تراویح ادا کی۔ لوگوں نے ٹوٹی ہوئی مساجد اور میک شفٹ ٹینٹس میں نمازیں ادا کی۔ سخت اسرائیلی سرویلنس کے باوجود فلسطینی عوام نے روحانیت کے ساتھ عبادت کی۔ یروشلم کے الاقصی مسجد میں بھی ہزاروں لوگوں نے پہلی تراویح ادا کی، جبکہ اسرائیلی سیکیورٹی نے انٹری پر پابندیاں لگائی تھیں۔ اس مبارک موقع پر لوگ غربت اور مصیبت بھری زندگی سے نجات کی دعا کرتے نظر آئے۔ غزہ میں حالات ابھی بھی سخت ہے، لیکن رمضان کا آغاز امید اور دکھ دونوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے غزہ کے حوالے سے ایک مستحکم اور دائر پیمانہ سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف ٹیمپریری رکاوٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ UN آفیشیلز کے مطابق وہاں انسانی حالات اب بھی سخت ہے، جہاں کھانا، پانی، علاج اور رہنے کی بنیادی سہولیات کی کمی برقرار ہے۔ یہ اپیل اس وقت آئی ہے جب امریکی سیاسی سطح پر پیس ایفرٹس پر بات ہو رہی ہے اور ریجنل ٹینشن اب بھی برقرار ہے۔ UN نے زور دیا کہ دونوں طرف وائلنس کو روک کر ایک سسٹینیبل اور انفورسیبل ایگریمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کا پہلا میٹنگ آرگنائز کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے غزہ کے لیے $5 بلین سے زیادہ کی مدد اناؤنس کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اس میٹنگ میں 20 سے زیادہ ملکوں کے ڈیلیگیٹس شامل ہوں گے، جن میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا غزہ کی ریکنسٹرکشن، انسانی مدد اور سیکیورٹی پر ہوگا۔ آفیشیلز نے بتایا کہ اس امن معاہدے میں حماس کا ہتھیار ڈال دینا ایک ضروری شرط ہے اور یہ انیشیٹو غزہ میں امن اور سٹیبلٹی لانے اور ضروری انسانی مدد پہنچانے کے لیے ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ جیفری ایپسٹین کے فائلز میں جو ثبوت ہے وہ اتنے سیریس ہے کہ یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے ذریعے میں گنے جا سکتے ہیں۔ فائل سے معلوم ہوا کہ اس میں ہزاروں عورتیں اور نابالغ لڑکیاں سیکسول ابیوز اور ٹریفکنگ کا شکار ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے کرپشن اور مسوجنی بھی تھی۔ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اس معاملے پر ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ قصوروار لوگوں کو سزا مل سکے اور سروائیورز کو انصاف۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے موہن بھگوت کے گھر واپسی بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنے ایمان پر زندہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر اس طرح کے بیان ملک میں نفرت اور بے چینی پیدا کرتے ہیں اور دستور کی روح کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مذہب انسانیت، امن اور محبت کا درس دیتا ہے، اس لیے ملک میں اتحاد اور بھائی چارہ مضبوط رہنا چاہیے۔ ANI کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ جلد ہی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کے خلاف درخواستوں پر سنوائی کرے گی۔ یہ قانون افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آئے ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین، پارسی اور کرسچن لوگوں کو جو 31 دسمبر 2014 تک بھارت آ چکے ہیں ناگرکتا لینے میں آسانی دیتا ہے۔ پیٹیشن داخل کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون صرف 6 مذہبی گروپس کو شامل کرتا ہے اور روہنگیا اور احمدیہ جیسے دوسرے گروپس کو باہر رکھتا ہے، جو برابری کے اصول کے خلاف ہے۔ سینٹر کا کہنا ہے کہ یہ قانون ان لوگوں کی مدد کے لیے ہے جو پڑوسی ممالک میں ستائے گئے ہیں۔ اب اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی اور سیاسی طور پر اہم مانا جا رہا ہے۔ کوٹا راجستھان کے ایک BJP ورکر کو پولیس نے حراست میں لیا جب اس نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر گھس کر گولی مارے گا۔ اس بیان کے بعد سیاسی ماحول میں تشویش پیدا ہو گئی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھے۔ پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو ڈیٹین کیا اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق دھمکی دینا ایک سنجیدہ جرم ہے اور اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد میں آج شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر شاندار جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے جھنڈا اٹھایا اور ان کی بہادری اور قیادت کو یاد کیا۔ اسکول اسٹوڈنٹس، یوتھ اور مختلف تنظیموں کے افراد نے بھی اس میں حصہ لیا، جس سے شہر میں جوش اور اتساہ کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ یہ جلوس ایک تہذیبی اور تاریخی جشن کے طور پر منایا گیا،
जहां लोगों ने एकजुट होकर शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश की। हैदराबाद पुलिस ने अवाम को ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ सख्त वार्निंग दी है और कहा कि साइबर क्रिमिनल्स अब SEO और पेड एड्स का इस्तेमाल करके फेक वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर ला रहे हैं। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने बताया कि स्कैमर्स बैंक्स और सरकारी पोर्टल्स जैसे वेबसाइट की कॉपी बनाकर लोगों को धोखा देते हैं और उनसे पर्सनल डिटेल्स और पेमेंट हासिल कर लेते हैं। पुलिस ने मशवरा दिया है कि सिर्फ स्पॉन्सर्ड या टॉप रैंकिंग देखकर भरोसा ना करें, बल्कि वेबसाइट का URL ध्यान से चेक करें और ऑफिशियल साइट खुद टाइप करें। किसी भी फ्रॉड की सूरत में फौरन साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। कल रमज़ान का चांद नजर आते ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर रमज़ान मुबारक कहा और शहर में मोहब्बत और इबादत का खूबसूरत माहौल नजर आया। मक्का मस्जिद में हज़ारों अफराद ने नमाजें और तरावी अदा की और आज शाम इफ्तार के वक्त भी मोहब्बत और भाईचारे का माहौल नजर आएगा। हैदराबाद में रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होते ही शहर रोशनी और इबादत से जगमगा उठा। खास तौर पर पुराने शहर चार मीनार के इर्द गिर्द खरीदारी से भरे बाजार नजर आए। इस मौके पर AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सबको रमज़ान मुबारक कहा और पैगाम देते हुए कहा कि अल्लाह हमें इस मुक़द्दस महीने से गुनाहों से हल्का और ईमान में मजबूत होकर निकलने की तौफीक दे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।